وہ اصول یہ تھا کہ جہاں جہاں بھی پیداوار ہوگی اس پیداوار پر زکوٰۃ یا عشر کا اطلاق ہوگا اور وہ رقم حکومت کے حوالے کی جائے گی اور حکومت اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مختلف مدات پر خرچ کرے گی۔ اچھا، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے کہ سلمان نے کام کیا اس پر اور آپ بھی اس کی تائید کر رہے ہیں کہ جب یہ بات حکومت کو پہنچے گی اور پارلیمنٹ میں کوئی قانون سازی اس سلسلے میں ہوگی تو پھر اصل میں بہت محنت کر کے باقاعدہ ضوابط بنانے پڑیں گے، اور جس طرح ٹیکس کے قوانین کے ریگولیشنز ہیں اور اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ بھئی کس کاروبار پہ کیسے زکوٰۃ عائد ہونی، ٹیکس عائد ہونا ہے، اور کس انڈیویجول پہ کیسے ٹیکس عائد ہونا ہے، کمپنی پہ کیسے ٹیکس لگنا ہے، تو یہ سارے کام اصل میں اسی پرسپیکٹو میں پورے زکوٰۃ کے کو ٹیکس سمجھ کے کرنے کی ضرورت ہے، جو ابھی تک نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ پہلے تو بریک تھرو یہ ہونا ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے، وہ لوگ کہ جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ اس بات پر کنونس ہوں، ان کو یہ چیز کلک کرے کہ ہمارے دین کا یہ بھی حکم ہے کہ جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور یہ ایک ایسی تعلیمات کا حصہ ہے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے فخر کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری معیشت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو اپنے حکم کے تحت حل کر دیا تھا لیکن ہم نے اس کو نظر انداز کیے رکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بریک تھرو ہو جائے تو اس کے بعد تحقیق کے بہت سے کام ہیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ انڈسٹری میں جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی چھت کے تحت ایک را مٹیریل آتا ہے اور وہ فائنل پروڈکٹ بن جاتا ہے۔ ویلیو ایڈیشن کے مختلف مراحل سے گزر کے مختلف لوگوں کے ذریعے سے، مختلف بزنس مین اور بزنسز کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے۔ ہر ایک پر ظاہر ہے کہ زکوٰۃ لگنی ہے ان کے اپنے پروڈکشن کے نتیجے میں۔ یہ پروڈکشن کیا ہوگی، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کو کیسے طے کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ ویلیو ایڈیشن کا کوئی فارمولا ہے کہ جو آپ اپلائی کریں گے، اس کے لیے بہت کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اس سے صاف یہ لگتا ہے کہ پہلے تو یہ آئیڈیا یا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ زیر غور آنا چاہیے اور ایک اعلیٰ سطح پر آنا چاہیے جس میں اہل دین اور اہل معیشت وہ مل بیٹھیں اور سوچیں کہ اس کو بالکل ٹیکس کے نظام کے طور پر رائج کرنا ہے۔ تو یہ جو فگرز انہوں نے بتائی ہیں کہ بھئی وہ 1200 ارب روپے جمع ہوتے ہیں، یہ 2009 کی فگرز بتائی ہیں غالباً انہوں نے، اور 1800 ارب روپے جمع ہوتے ہیں، ان کی کیلکولیشن سے اگر پاکستان کی جو پرووائڈڈ فگرز ہیں، ڈاکیومنٹڈ فگرز ہیں، ان کے لحاظ سے تو یہ تو بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق اس لحاظ سے۔ اور اس پر مزید تحقیق کر کے لوگوں کو اس کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے۔ اگر یہ کنفرم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر لوگوں کو توجہ کرنی چاہیے۔ جبکہ ایک طرف دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 35% تک ہمارے ہاں ٹیکس ہے، اور یہ جو شرح ہیں ان سے بہت کم ہے، معلوم ہوتا ہے یقیناً کہ بھئی زیادہ سے زیادہ شرح 10% آ رہی ہے، اور 20% شرح تو بہت ریئر سی ہوگی جس میں بغیر کسی محنت کے اور سرمایہ کے آپ کو اچانک وہ مل جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ صرف اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ بات کہ یہ ٹیکس تو ہے لیکن عبادت ہونے کے ناطے سے کس طرح پھر بخوشی یہ لوگ دیں گے برخلاف اس کے جو ٹیکس دیتے ہوئے انسان کو ہر دفعہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا ایسا حکم ہے کہ جو نمازی کی طرح ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اس کو ادا کریں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان ہیں کہ جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، زکوٰۃ پوری دیتے ہیں۔ اگر کسی طرح سے حکومت اپنی کریڈیبلٹی کو ثابت کر دے اور ٹیکس کے بارے میں یہ بات مشہور اور عام ہو جائے، ہمارے علماء بھی یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ زکوٰۃ کا اطلاق تمام پروڈکشن پروسیسز پہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ بہت زیادہ جنریٹ ہوگی، اور اللہ کی طرف سے خاص طور پر جو چیز ہم نے ابھی تک ڈسکس ہی نہیں کی ہے وہ برکت نازل ہوگی کہ جو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ جب مسلمان صحیح طرح سے مسلمان بن کر رہ کر دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری معیشت میں اضافے کے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ جو بظاہر نظر نہیں آتے۔ جزاک اللہ خالد ظہیر صاحب۔ خواتین حضرات، اس پروگرام کا وقت آج ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے زکوٰۃ کے ایک نئے تصور کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا تصور کوئی دین سے الگ نہیں ہے، دین کی بنیادی تعلیمات جو قرآن، حدیث، سنت میں بیان ہوئی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں اس کی اپلیکیشن کے کچھ ایشوز رہے ہیں۔ ہم نے یہ غور کرنا ہے کہ زکوٰۃ کے اجتماعی اپلیکیشن میں اس کے کلیکٹیو امپلیمنٹیشن میں کون سے وہ تصور ہیں جو اگر ہم رائج کریں صحیح طرح سے تو زیادہ سے زیادہ ٹیکس جمع ہو۔ آپ پروگرام کی آپ نے تفصیل سنی، اس میں 1800 ارب روپے تک امید ہے کہ اگر موجودہ ہماری فگر صحیح ہیں تو جمع ہو سکتے ہیں، جو موجودہ ٹیکس کلیکشن ریونیو سے کہیں زیادہ ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ قدیم دور میں جو زکوٰۃ کی طرح کا نذرانہ ہوتا تھا، جو معبدوں میں یا عبادت خانوں میں جو جایا کرتے تھے پجاری،
وہ کچھ وہاں چڑھاوا دیتے تھے، اور عام طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس کے خدمت گار لے جایا کرتے تھے۔ اسلام نے یہ تبدیلی اس میں کر دی کہ وہ جو چڑھاوا یا نذرانہ یا نیاز یا اللہ کے لیے جو انفاق کا طریقہ ہے، جو اللہ کے لیے اپنی بلانگنگز میں سے، اپنی ملکیت میں سے، مال میں، مویشی میں، پیداوار میں سے جو کچھ دینا ہے، وہ سرکار کو لینے کا حق دے دیا۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی، اگر آپ جائزہ لیں اس پروگرام کے پرسپیکٹو میں بھی اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح اختیار کریں تو ہمارے بہت سارے معیشت کے مسائل حل ہو جائیں۔ اس پر غور کیجیے گا خواتین حضرات، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ خالد صاحب کا بہت شکریہ، اور میں سلمان احمد صاحب کا بھی شکریہ ایک بار پھر ادا کرتا ہوں۔ خواتین حضرات اجازت دیجیے، خدا حافظ۔